معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق نئی قسط ملنے کے بعد پاکستان کو ملنے والی رقم $4.5 ارب ہو جائے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستانی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہے۔ مستحکم پالیسیاں معاشی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حکومت کا مالی خسارہ کم کرنے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات لانے کا عزم۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایران کو اب نئے ہرمز کھولنا پڑے گا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، ٹرمپ نے کہا مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے بعد بھی ایران نے ایٹمی صلاحیت پر کام جاری رکھا۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران مشرق وسطیٰ پر حملہ کر دے گا۔ ایران نے سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت پر میزائل حملے کیے۔ ایران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ ہم ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ ایران اب مشرق وسطیٰ میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکے گا۔ کاغذی شعر، نیٹو نے ہماری مدد نہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران جنگ مہینوں نہیں ہفتوں میں ختم ہونے کی توقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مارکو روبیو نے کہا ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود بھی آبِ ہرمز کھلی رکھنا ایک فوری چیلنج بن سکتا ہے۔ ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری روکا جائے، G7 ممالک کا مطالبہ۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 84ویں لہر جاری۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے۔ لوگوں نے بھاگ کر شیلٹرز میں پناہ لی۔ کلسٹر بموں کے حملوں میں 1 شخص ہلاک، 2 افراد زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کویت کے الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق، دیگر 3 میں آگ لگ گئی۔ امن مذاکرات کی آڑ میں ایران میں قتل عام، قم اور رومی میں گھروں پر میزائل حملے، 36 افراد شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کی مزید خون ریزی کی تیاری۔ ایران پر حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید، 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ بحیرہ ہند میں موجود بحری بیڑے USS ابراہم لنکن نے بحیرہ عرب کی جانب سفر شروع کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصویر جاری کر دی۔ ایرانی شاہد ڈرونز اسرائیل کے لیے درد سر بن گئی۔ یوکرین سے فوجی مدد مانگنا پڑ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے سستے اور خود کش شاہد ڈرونز کو پکڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ چھوٹے ڈرونز کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یوکرینی صدر سے رابطہ۔ ایرانی ڈرون حملوں کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال۔ زیلنسکی نے اسرائیل کو ڈرونز کے خلاف مؤثر ہتھیار فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یوکرین نے مشرق وسطیٰ کے 5 ممالک میں ڈرونز کے خلاف فوجی یونٹس تعینات کیے ہیں۔ ایران جنگ پر نتن یاہو اور موساد سربراہ کے درمیان شدید اختلافات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد سربراہ 1 ہفتے سے اسرائیلی وزیر اعظم کی قیادت میں ہونے والی اہم میٹنگز میں شرکت نہیں کر رہے۔ اختلافات کی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے موساد سربراہ ڈیوڈ بارنیا پر الزامات۔ بنی نتن یاہو نے الزام لگایا تھا موساد سربراہ نے اسرائیلی حکومت کو ایرانی فوج کی صلاحیتوں، ایران کی سیاسی اور سماجی صورتحال سے متعلق غلط معلومات دے کر گمراہ کیا۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ۔
خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز 4 فریقی وزرائے خارجہ اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ 4 فریقی اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا مشکل حالات میں عوام کے لیے بڑا تحفہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول پر 95، ڈیزل پر 203 روپے اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت کا رواں ہفتے مزید 56 ارب روپے کا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہے۔ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود مہنگائی کا عوام تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا میرے لیے عوام کی معاشی تحفظ کے سوا کچھ اہم نہیں۔ خطے میں قیام امن کے لیے سفارتی محاذ پر دن رات متحرک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، انفراسٹرکچر میں بہتری کی جاری منصوبے کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی سرگرمیاں جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ کہا سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے۔ بیرون ممالک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی ضروری ہے۔ ایران پر حملہ، امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی۔ ایران کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے پیچھے صہیونی اور اسلحہ بیچنے والے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ٹرمپ اور نیتن جنگی مجرم، شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ مذاق اور عجیب حرکتیں کر کے اپنے جرائم کو چھپا رہے ہیں۔ نئے تعلیمی سال میں 3 کروڑ مفت کتب طلباء میں تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق نرسری سے تیسری جماعت کے طلباء کو 100% کتابیں ملیں گی۔ چوتھی اور 5ویں جماعت کے طلباء کو 80% کتابیں دی جائیں گی۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء کو 50% کتابیں فراہم کی جائیں گی۔